بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سوشل ہب ود خدیجہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یہ اس چینل پر میری پہلی ویڈیو ہوگی، کیونکہ ایک تعارفی تھی اور اس کے بعد یہ باقاعدہ جو ہے وہ فرسٹ ویڈیو ہوگی۔ تو آج چونکہ سوچا تھا کہ اس چینل کو ہر طرح سے لے کے چلنا ہے، اس میں ہر طرح کا مواد آئے گا، تو سوچا کہ آج اس میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ ہمیں ذرا دعا کا سلیقہ بھی آئے، کیونکہ ہم دعا کی افادیت پر تو بات کر لیتے ہیں، ہم دعا کے آداب پر بھی بات کر لیتے ہیں، ہم دعا کے باقی لوازمات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے سامنے پاس جو دعائیں ہیں ان کو پیش کر کے بھی دیکھا جائے کہ ان کا اس دعا میں طرز عمل کیا ہے، اس دعا میں کیا روش اپنائی گئی ہے دعا کرتے ہوئے، اس کا سلوک کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی بھی ہو سمجھنے میں، اور ہم دعا کی اصل جو ہے اس تک بھی پہنچ سکیں کہ ہمیں دعا آئمہ معصومین علیہ السلام نے کیسے تعلیم دی ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی انجام بخیر ہونے کی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، چونکہ میرا مختصر سے ہی ویڈیو کا دورانیہ ہوتا ہے، اس لیے مختصر سی دعا ہی کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انجام بخیر ہونے کی دعا۔ اے وہ ذات جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت، اے وہ جس کا شکر گزاروں کی لیے وجہ کامرانی، اے وہ جس کی فرما برداری فرما برداروں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ رحمت نازل فرما محمد والے اور ان کی آل پر، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکریہ میں اور ہمارے اعضاء کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ کہ ہر یاد، ہر شکریہ اور ہر فرما برداری سے بے نیاز کرتے۔ اب اس دعا کے ان چند کلمات کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ دعا جو ہے، دعا کی کا جو ابتدا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر بھی ہمیں دعا کی افادیت کے بارے میں یا دعا کے آداب کے بارے میں ملتا ہے، وہاں پہ ہمیں روایات میں یہ چیز ضرور ملتی ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے اس کی نعمتوں پر، کیونکہ اس نے ہماری باوجود اتنی گناہ گاریوں کی، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اگر ایک در بند ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے مزید کئی در کھول دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ اگر تو نے ہماری مصروفتیوں میں سے کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہمکنار کر، اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامن گیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہو، تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پڑھنے کے نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شاداں واپس ہوں، اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آئے، جسے بہرحال آنا ہے اور جس پر بہر صورت لبیک کہنا ہے، تو محمد و آل محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے کاتبین اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں، ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دے، اور اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہمارے ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرزنش نہ کرے، اور جب اپنے بندے کے حالات جانچے تو اس پردہ کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے روبرو چاک نہ کرے، بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے، اور جو تجھے پکارے تو اس کو سنتا ہے۔ اب یہ آخری جو الفاظ ہیں کہ جو تجھے پکارے تو اسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہی سنتا ہے، وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک عام نظریہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا ہے، اللہ کو ہم ڈائریکٹ پکاریں گے تو وہ نہیں سن سکے گا، جبکہ یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرح دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب بھی مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اور اس نے کوئی قید و بند نہیں لگائی ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کا فرمان کہ اس نے کوئی دربان مقرر کھڑے نہیں کیے کہ جب تک تم کو سفارشی لے کر آؤ گے تو ہی وہ تمہاری دعا سنے گا،
اسی طریقے سے امام کی ان کلمات سے بھی ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے، یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی باؤنڈری نہیں سیٹ کی ہے، اس نے اپنے ہر گنہگار کے لیے، اپنے ہر سیاکار کے لیے بھی، اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اپنا در کھلا رکھا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک کائنات نے ہمارے لیے کوئی وہ نہیں رکھا کہ ہم لوگ کوئی سفارشی لے کر آئیں گے تو بھی وہ ہماری دعا سنے گا۔ ہم اپنی دعا میں محمد و آل محمد کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جی ہم واسطہ وسیلہ کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہو سکتے، اللہ سے ہم کوئی دعا نہیں کر سکتے ہیں واسطہ کے بغیر، ہم اس کو ڈائریکٹ پکار نہیں سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب بھی مدد کے لیے دعا کی زمرے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کے لیے پکارا جائے گا تو اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔